محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت اپنی یتیم بھتیجی پر ظلم کے پہاڑ توڑتی اور اسے روکھی سوکھی روٹی دیتی۔ لڑکی صبر سے سب برداشت کرتی اور رات کو چھپ کر کوئی کام کرتی رہتی۔ جب عورت پر فالج گرا تو سگی بیٹیوں نے بھی منہ موڑ لیا اور وہی لڑکی اس کی خدمت کرتی۔ ایک دن عورت نے لڑکی کے کمرے میں جھانکا تو وہاں رکھے ہوئے کچھ کاغذات دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی معصوم نظر آنے والی بھتیجی رات کے اندھیرے میں تم مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ تم ایک معمولی انسان نہیں ہو، بلکہ تم تو… میں بھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی راشدہ بولی، ہاں نہیں ہوں میں معمولی انسان، اب کیا کرنا ہے میرا؟ اس گھر میں رکھیں گے یا پھر نکال دیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے اپنی زبان کو بند رکھیں اور جو جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ میرے ہاتھ میں وہ تمام تر کاغذات موجود تھے جو اس وقت راشدہ کو حوالات کے پیچھے پہنچا سکتے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے کاغذات چھین لیے تھے اور دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اب آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں مزید یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے جھکے کندھوں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ ابھی بھی میری ایک آنکھ فالج کی وجہ سے ٹیڑھی تھی، لیکن اب میں اس قابل ہو گئی تھی کہ چلنے پھرنے لگی تھی۔ لاؤنج میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میری معصوم نظر آنے والی بھتیجی ایسا کام کرتی ہوگی، میں نے خواب میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت نیک لگتی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اس جیسی شریف لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اکثر اپنی بیٹیوں کو اس کے جیسا بننے کی تاکید کرتی تھی، لیکن آج مجھے اندر ہی اندر سکون مل رہا تھا کہ میری بیٹیاں اس جیسی نہیں ہیں۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد میری نظر موبائل فون پر گئی تھی، جو سامنے ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ کیا مجھے اسے اٹھا کر پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے؟ کیا مجھے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے؟ لیکن اچانک ہی مجھے وہ سب یاد آ گیا تھا جو اس نے میری بیماری کے وقت کیا تھا۔ فجر کے وقت میرے لیے جاگنا، میرا خیال رکھنا، مجھے وقت پر کھانا دینا، یہاں تک کہ میری گندگی صاف کرنا، وہ تمام کام بنا ہچکچائے کرتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے کہانیاں سناتی تھی، غزلیں سناتی تھی، اس کے علاوہ شعر و شاعری سناتی تھی، صرف اس لیے کہ میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ گھنٹوں بیٹھ کر میرے پاس تلاوت کرتی تھی۔ ان تمام تر چیزوں سے مجھے بہت سکون ملتا تھا اور مجھے اپنا آپ انسان لگتا تھا، ورنہ فالج کے 2 دن تو ایسے تھے جیسے عذاب ہوں۔ میری بیٹیوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا، شوہر ایک لڑکی کے ساتھ افیئرز چلانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہی میری بھتیجی تھی جس نے مجھے زندگی کی طرف لانے پر مجبور کیا تھا۔ کیا مجھے اس کے خلاف جانا چاہیے؟ ابھی میں انہی سب خیالات میں گم تھی جب اچانک راشدہ باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس موجود تھا، چہرے پر ماسک، سر پر ٹوپی اور بڑا لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایسے حسین کپڑے کہاں سے آئے؟ میں صرف سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تھی اور بولی، آپ اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہیں، چل پھر سکتی ہیں، اب میں یہاں سے چلے جانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی آپ کو میرا سچ پتہ چل ہی چکا ہے۔ اگر خاندان میں کسی کو بتانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں یہ شہر نہیں بلکہ یہ ملک ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خدا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہاں، اپنے شوہر پر تھوڑی نظر کرم کر لے، ورنہ کچھ دنوں میں آپ کے گھر میں سوتن ہوگی اور آپ کی بیٹیاں اور آپ گھر سے باہر۔ خدا حافظ۔ میں اس کو روکنا چاہتی تھی، اس کو منع کرنا چاہتی تھی کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی،
تم اب میرا سہارا ہو، لیکن میں چاہ کر بھی اس کو روک نہیں پائی تھی، کیونکہ جو کام وہ کر رہی تھی بہتر یہی تھا کہ ہم فاصلے پر رہیں۔ میری بیٹیاں مصیبت میں آ سکتی تھیں، ہمارا پورا گھر برباد ہو سکتا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں بے اختیار جھکتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ دل اتنا شدت سے گھبرایا تھا کہ میرا دل کیا اسے پکار لوں، لیکن میں اسے پکار نہیں پائی تھی۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد میں نے ہمت کی تھی اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئی، میرے شوہر موبائل چلانے میں مصروف تھے، جبکہ میں انہیں نظر انداز کیے چپ چاپ کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سڑک پر چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو میں صرف اتنا سوچ کے رہ گئی تھی، اپنے منہ سے ادا کرنا بھی یہ الفاظ مجھے کسی جرم کی طرح لگتے ہیں۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد میں واپس اپنے بستر پر آئی تھی اور اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ وہ اب بھی موبائل میں مصروف تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور کسی سے بات چیت کر رہے تھے۔ میرا دل کیا ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھین کر پھینک دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں ابھی روشنی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا میں اس ماضی میں پہنچ گئی تھی جب میں نے راشدہ کی زندگی کو بدترین بنایا ہوا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میں اپنے گھر کے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب میری چھوٹی بیٹی نے آ کر مجھے اطلاع دی تھی، ماموں کے گھر سے فون آیا ہے، ان کا اور ممانی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی خبر نہیں ہے، دونوں کو ہسپتال لے کر گئے ہیں اور راشدہ گھر پر اکیلی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال کر میرے دل کو بھینچ دیا ہو۔ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، صرف ایک بڑے بھائی کا سایہ تھا جو باپ کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ ہر مہینے مجھے پیسے دیتے تھے، میرے گھر میں راشن ڈالتے تھے، کیونکہ میرے شوہر کی آمدنی کچھ خاص نہیں تھی۔ 3 بیٹیوں کا ساتھ تھا، اس لیے زیادہ تر ذمہ داری میرے بھائی ہی اٹھاتے تھے۔ میں نے فوراً کمرے میں آ کر چادر لی تھی، فون کر کے اپنے شوہر کو اطلاع دے دی تھی اور اپنی بیٹیوں کے ہمراہ اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میرے لیے موت کے جیسا منظر تھا۔ دونوں بھائی اور بھابھی کی لاشیں کفن کے ساتھ لپٹی ہوئی صحن میں رکھی ہوئی تھیں اور میری بھتیجی ان میتوں کے پاس بیٹھے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ بابا، امی جاگ جائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ دونوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں میری زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز جاگ جائیں۔ لیکن جانے والے جا چکے تھے، ان کا اٹھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میری آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، میری بیٹیاں بھی رونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی اپنے بھتیجی کے پاس آئی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر حوصلہ دیا تھا۔ بس بیٹا، رو مت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، حوصلہ کرو۔ لیکن اسے کیسے حوصلہ آ سکتا تھا جب مجھے بہن ہو کر نہیں آ رہا تھا؟ تو پھر وہ ایک بیٹی تھی، اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ختم ہو جائے گی۔ چیخے مار مار کر اس نے پورے گھر کو ہیبت ناک کر دیا تھا۔ تمام لوگ نم آنکھوں سے بیٹی کی حالت دیکھ رہے تھے، نہ باپ رہا تھا نہ ماں رہی، اس کا پورا آشیانہ اجڑ گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے تھے۔ اب تدفین کی باری آئی تھی، بھائی اور بھابھی کی میت کو کندھے پر اٹھایا جا رہا تھا۔ اس وقت راشدہ بہت بری طرح بکھر گئی تھی، بال بکھر چکے تھے، دوپٹے کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میت کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی کہ میں اپنے امی بابا کو نہیں جانے دوں گی، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں کیسے اس دنیا میں رہوں گی؟ ایسا مت کریں، لیکن دنیا کا دستور ہے، مردوں کو قبر میں جانا ہی ہوتا ہے، یہ ازل سے ابد تک لکھا آیا ہے۔
کبھی بھی کوئی مردہ انسان کے ساتھ نہیں رہا ہے اور نہ رہے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اس کے لاکھ رونے کے باوجود محلے کی عورتوں نے اسے سختی سے پکڑ لیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل سے جان نکل چکی تھی، میں نے اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میرا بھی باپ جیسا بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں دروازے تک گئی تھی اور اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کر میں نے صرف ایک الفاظ ادا کیا تھا کہ تم نے میرا اتنا خیال رکھا، اب میری باری ہے، میں تمہاری بیٹی کی ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ الفاظ مجھ پر ہی بھاری پڑ جائیں گے۔ بھائی بھابھی کی تدفین ہو چکی تھی۔ میرے شوہر اور باقی مرد حضرات مغرب کے وقت گھر آئے تھے۔ میری بھتیجی صحن سے نہیں گئی تھی، وہ وہیں پر بکھرے بالوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عورتوں نے اس کے سر پر دوپٹہ پہنا دیا تھا جو بار بار اتر رہا تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کس طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اب اس کے پاس سے ایک لمحہ بھی نہیں ہلی تھی۔ میں یہ سب دنیا دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی تھی، اس وقت مجھے واقعی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ایک معصوم بچی تھی اور اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسے زیادہ دکھ اس وقت کسی کو نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کو سمجھا رہی تھی کہ ہوش کرو، تمہارے ماں باپ تمہیں اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ مردوں کو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لو، اپنے دل کی بھڑاس نکال لو، لیکن اس طرح مت کرو۔ مگر اس کا حال بہت ہی ابتر تھا۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس اسی جگہ کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں اس کے ماں باپ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، میری بھتیجی کو جیسے جھٹکا لگا تھا، وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بیگانہ انداز میں بولی، چھوڑا ہے میرے ماں باپ کو؟ وہ کیسے اس تنہا جگہ پر رہیں گے؟ بابا جان کو تنہائی سے وحشت آتی ہے اور میں امی کے بغیر رہ نہیں پاتی۔ آپ جاؤ اور میرے ماں باپ کو لے آؤ، وہ وہاں نہیں رہ سکتے، یا پھر مجھے چھوڑاؤ، میں ان کے پاس بیٹھ کر انہیں حوصلہ دوں گی۔ آج ان کے لیے بہت بھاری رات ہے۔ وہ بالکل بہکے انداز میں بول رہی تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی پورے خاندان میں سب سے اول ترین لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی، خوبصورتی میں اچھی، اس کی مثال ہی الگ تھی، لیکن آج اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ماں باپ کو کھو دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے تو ماں اپنی اولاد کو سمیٹ لیتی ہے، اور اگر ماں دنیا سے چلی جائے، اسی طرح باپ شفقت کا ہاتھ رکھ کر بیٹی کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اب اسے نہ ماں نظر آ رہی تھی اور نہ باپ۔ اس کا درد میں اس طرح بہکنا عام بات تھی۔ میرے شوہر نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بہت نرمی سے بولے تھے کہ بیٹا، حوصلہ رکھو، اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔ اس وقت مجھے میرے شوہر بہت زیادہ اچھے لگے تھے۔ انہوں نے ایک باپ کا کردار ادا کیا، مجھے الگ آنے کا اشارہ کر کے وہ ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ اب باری باری مرد حضرات آ کر اسے بہت ہی زیادہ ہمت دے رہے تھے، اس سے دکھ کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بس خاموش تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے تاکید بھی کی کہ آپ اس کا خاص خیال رکھیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں، جبکہ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں نے سختی سے بولا کہ اسے کچھ کھلا پلا دیں، اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اس سے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طرف سے بالکل زیرو رسپانس تھا۔ ایسی حالت میں کسی کے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ سب لوگوں کے جانے کے بعد میں اٹھی تھی اور اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ تمہارا میکا تو ہے نہیں ہی نہیں، یعنی نہ کوئی تمہارا دوسرا بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی رشتہ دار ہے جو تمہاری بھتیجی کی ذمہ داری لے کر۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟
ان کی بات سن کر میں بولی، کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مجھے ان کی بات تھوڑی سی عجیب لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کرنے سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہاری بھتیجی کو ہم اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں۔ میں اب سوچنے پر مجبور ہوئی تھی، واقعی یہ میری بات شوہر نے بالکل ٹھیک بولی تھی۔ میرے خاندان پر تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو میری بھتیجی کو سنبھالتا۔ جبھی میرے خاندان کے کچھ عورتیں مجھے دبے لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ اب تم ہی اس کی سرپرست ہو، تمہاری بھتیجی اب تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اس وقت میں نے سر ہلا دیا تھا، لیکن اب ان باتوں کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اپنی بھتیجی کو دیکھا تو اس کی حالت واقعی ہی قابل رحم تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھا دیا تھا کہ ہاں، اس کو لے کر جانا پڑے گا، باقی اللہ کی مرضی ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اس کے صدقے ہمیں رزق مل جائے گا۔ میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، انہیں پہلے ہی اپنی 3 بیٹیوں کی فکر نہیں تھی، بھلا میری بھتیجی کی وہ کیا ہی فکر کرتے۔ وقت کی رفتار آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، پورا دن اور رات میں اپنی بھتیجے کے ساتھ ہی رہی تھی، اور پھر اگلے دن سوئم کی نیاز کر کے میں نے اپنی بھتیجی سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی تصویر لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، وہ مجھے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی، چہرہ بالکل خشک ہو رہا تھا لیکن آنکھیں لال، ایسا لگتا تھا جیسے اندر کا تمام تر غبار آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یقیناً آپ مجھ سے یہی بات کرنے کے لیے آئی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں، لیکن پھپھو، آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ میری ذمہ داری کیسے لیں گے؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بس ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری سرپرست اب صرف میں ہی ہوں، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور تم ابھی صرف اور صرف 20 سال کی ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور ہو سکتا ہے اسی سال تمہیں رخصت کر دوں، بس اب تم دعا کرو کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ مل جائے اور ایک اچھے گھرانے سے ملے تاکہ جہیز کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گی، میں سیدھی اور سٹریٹ فارورڈ بات کروں گی۔ تمہیں میرے گھر جا کر محنت کرنی ہوگی، یعنی نوکری بھی کرنی ہوگی، اور میرے گھر کے کام کاج بھی۔ میں تمہیں اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتی اور نہ تم یہاں پر رہ سکتی ہو۔ محلے کے لوگ تمہیں یہاں اکیلے رہنا نہیں دیں گے، لوگ پہلے ہی تمہاری حالت کو دیکھ کر بہت ساری باتیں بنا رہے ہیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، شاید اس نے بھی میرے آنے سے پہلے فیصلہ لے لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں، اور رہی نوکری کی بات، میں پہلے ہی نوکری کرتی ہوں، آپ کو پیسے مل جایا کریں گے، میں آن لائن جاب کرتی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج سے پہلے میرے بھائی جان نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی بات، کسی بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، پھر اچانک سے یہ جاب کہاں سے آ گئی تھی؟ مگر میں چپ رہ گئی تھی اور اسے سامان سمیٹنے کا حکم دیا تھا۔ شاید اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کا سامان سمیٹوں گی، لیکن مجھ میں اتنی ہمدردی بھی نہیں تھی، میری اپنی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں اور میں باہر آ گئی تھی۔ میری بیٹیاں بس انتقال کے روز آئی تھیں، اور اگلے دن ان میں سے کسی ایک نے جھانکنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مہمان وغیرہ باہر تھے، میں اب سب سے ہمدردی لے رہی تھی کہ ہاں ہاں، اب میں ہی اپنی بھتیجی کی سرپرست ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر اس کی مدد کرنی ہے، پیسوں سے یا پھر کسی بھی اشیاء سے، تو آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریے گا، کیونکہ میرے شوہر کی بھی آمدنی اتنی خاص نہیں ہے، میری بھی اپنی 3 بیٹیاں ہیں۔ اب جتنا جلدی ہو سکے گا میں اس بچی کو رخصت کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میرے بھائی کی روح کو سکون ملے۔
کافی لوگوں نے دبے انداز میں مجھے پیسے دیے تھے، جاتے جاتے اتنے لوگوں نے پیسے دیے تھے کہ میرے پاس لاکھ روپے تک جمع ہو گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور آنکھوں میں لالچ چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے بھائی کو مرے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ انسانی فطرت ہے، پیسہ دیکھتے ہی وہ کھل اٹھتا ہے۔ میرا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا، یعنی میری بھتیجی میرے لیے لاٹری کا ٹکٹ بن سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، میں اس کی شادی اتنی جلدی نہیں کروں گی۔ اس کے ذریعے میں بہت سارا پیسہ کھینچنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اپنا سامان لے کر باہر کو آ گئی تھی اور میں ایک طائرانہ نگاہ اپنے بھائی کے گھر پر ڈال کر اسے باہر لے آئی تھی اور گھر پر تالا لگا دیا تھا۔ اگر میں اس گھر کو بیچ دیتی ہوں تب بھی ایک بڑی اماؤنٹ میرے پاس آئے گی، جس میں میں اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کر سکتی ہوں، اپنے شوہر کو ایک چھوٹا سا کاروبار کروا سکتی ہوں۔ میری واقعی لاٹری نکل آئی تھی۔ میں نے اب اچھے طریقے سے ان باتوں پر غور کیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میرے گھر آ گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنا وہ روپ اختیار کیا تھا جس کی شاید میری بھتیجی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی اس پر حکم صادر کر دیا تھا کہ میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے چائے بنا کر کمرے کے اندر لے کر آؤ۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اس انداز کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں پہلے ہی نیند اور کام کی وجہ سے چڑچڑی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے بنا سوچے سمجھے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور مجھے دیکھنے لگی تھی، جبکہ میں بنا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، ایک لمحے میں تمہاری عقل نکال دوں گی۔ تمہارا باپ یا تمہاری ماں زندہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر جی بول کر کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ایک لمبا لیکچر آئے گا، وہ مجھے سمجھائے گی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے آگے سے ایک لفظ بھی بولا تو میں اسے اچھے طریقے سے بتاؤں گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ فی الحال کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی اور چائے اچھی بنی تھی، اس لیے میں صرف اتنا ہی بولی تھی کہ اب جاؤ اور آرام کرو۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دن بدن میرے ظلم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ گھر کا پورا کام میں اس سے کرواتی تھی اور رات کے وقت وہ نہ جانے اپنے گھر سے لائے ہوئے لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیبلٹ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے صرف اور صرف مہینے کے آخر کا انتظار تھا کہ کب وہ میرے ہاتھ پر پیسے رکھے گی، اور وہ دن بھی آ گیا۔ اس نے پورے 50,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھے تھے اور مجھے کہا تھا کہ بس مجھے اگر دن میں بھی تھوڑی سی مہلت مل جائے تو یہ 50 لاکھ میں کر دوں گی۔ میں واقعی میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور میں نے دن میں بھی اسے ریلیف دینا شروع کر دیا تھا، اور اگلے مہینے کے آخر میں اس نے میری ہتھیلی پر پورے 1.5 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس بار میں پوچھے بغیر نہیں رہ پائی کہ تم کیا کام کرتی ہو، اور اس نے بہت ہی سادہ انداز میں بولا تھا کہ بس کوئی بڑا کام نہیں ہے، بس یوٹیوب پر 1-2 چینل ہیں، اسی سے کماتی ہوں۔ لیکن مجھے کچھ اور ہی لگا تھا، کیونکہ بتاتے ہوئے اس کی زبان کئی دفعہ لڑکھڑا گئی تھی۔ دن ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور اسے میرے گھر رہتے ہوئے 5 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آج صبح سے ہی مجھے اپنی طبیعت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، لیکن اچانک میری طبیعت بگڑی تھی اور میں بنا بے ہوش تھی
اور کئی گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آ گیا تو میرا آدھا دھڑ بالکل سن تھا، اور بیٹیوں کے منہ سے ہی معلوم ہوا تھا کہ مجھ پر فالج گرا ہے۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہو۔ میں دھاڑے مار مار کر روتی رہی تھی، میرے قریب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، تینوں بیٹیاں بس مجھے یہ بتا کر چلی گئی تھیں۔ میرے شوہر نے بھی دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ اب دھیرے دھیرے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگا، اس میں رونا یا چلانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جبکہ میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا، میں بس روئے جا رہی تھی۔ تب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بھتیجی داخل ہوئی تھی، جس پر میں نے بے بنیاد ہاتھ اٹھائے تھے، چیخی تھی، چلائی تھی، اس کو حقیر سمجھا تھا، حالانکہ وہ کما بھی رہی تھی اور میرا گھر بھی سنبھال رہی تھی، اور میری تین بیٹیاں جو بالکل نکارہ تھیں، نہ انہوں نے پڑھائی کی نہ گھرداری سیکھی، ہر وقت موبائل فون میں لگی رہتی تھی، اور انہی کی طرح ان کا باپ بھی تھا، نہ کچھ کماتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، بس ہر وقت موبائل فون چلاتا رہتا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی تھی، میرے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولی، آپ کو کوئی مستقل مرض نہیں ہوا ہے، یہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بولا ہے مشکل سے صرف 15 دن لگیں گے، اور اگر آپ خود کوشش کریں گی تو یہ 15 دن بھی کم ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح روتی رہیں گی، چیختی رہیں گی، دوسروں پر امید لگائیں گی، تو یاد رکھیے گا یہ 15 دن 15 مہینوں میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور 15 سال میں بھی۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، دوائی دے دی تھی، اور میرے سر پر ہلکی ہلکی مالش کرتے ہوئے بولی، اب آپ سو جائیں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ اسی طرح اس نے میری مسلسل خدمت کی تھی، اور 1 مہینے میں اس نے مجھے چلنے پھرنے کے قابل کر دیا تھا۔ 15 دن میں بالکل ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں، 1 مہینے میں میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں واپس پہلے کے جیسا بول پا رہی تھی، چل پا رہی تھی، اور اپنے کام کاج بھی کر رہی تھی۔ مجھے میری بھتیجی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب میں اس کے کمرے میں اس احساس سے گئی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹس جل رہی ہیں، اور یقیناً وہ کام کر رہی ہوگی، لیکن وہ واش روم میں تھی، اور اس کا لیپ ٹاپ وغیرہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں پر بے شمار قسم کے نمبرز چل رہے تھے، اور پاس کافی سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کاغذ اٹھا کر دیکھا تھا، میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، جاہل نہیں تھی۔ میں جیسے جیسے اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتی جا رہی تھی، میری جان نکل رہی تھی، کیونکہ اس کاغذ پر جو لکھا تھا وہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ میری حالت بالکل بے جان ہو گئی۔ اسی پل میری بھتیجی آ گئی تھی، اور اب وہ اس گھر میں نہیں تھی۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب میرے شوہر نے مجھے پکارا تھا، کیا بات ہے کلثوم، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ میں اب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں بیٹھ گئی ہو، لیٹ جاؤ، طبیعت پہلے ہی تمہاری خراب ہے۔ ان کی بات سن کر میں بولی، راشدہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، سامان لے کر گئی ہے۔ اس کی بات میری بات سن کر وہ بولے، پاگل ہو گئی ہو، پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت مجھے میرے گھر کے خرچ کی فکر نہیں تھی، مجھے فکر تھی مجھے میری بھتیجی وہ کہاں جائے گی، کیسے رہے گی۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں اتنا تو سمجھ رہی تھی کہ اس کے لیے دنیا بہت معمولی ہے، وہ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی ہے، اور ان کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے اب اس کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ رات کا بہت وقت ہو رہا تھا۔ میرے شوہر بولے، کچھ بتایا ہے اس نے کہ کہاں گئی ہے؟ کیا تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا، اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا،
اور نہ ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے۔ بس اس نے سامان اٹھایا، مجھے بولا کہ میں جا رہی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ کہاں گئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے شوہر بولے ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہو، میں جا کر دیکھوں۔ میں نے فوراً رضامندی دے دی تھی۔ انہیں یقیناً گھر کے فرض کی فکر تھی۔ وہ گھر سے نکل گئے تھے اور سیدھا بھائی کے گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کی کال آ گئی تھی کہ یہاں پر تو تالا ہے۔ وہ یہاں پر نہیں آئی، وہ کہاں گئی ہے؟ میرے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ واقعی اس کی اہمیت میری زندگی میں کتنی زیادہ تھی۔ پوری رات جیسے تیسے بیت گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ میرے شوہر اور میری بیٹیاں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب گھر کی ڈور بیل ہوئی۔ مجھے لگا کہ راشدہ آئی ہوگی۔ میں کھانا چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے پولیس کی وردی میں ایک اہلکار اور ایک وکیل کھڑے تھے۔ میں حیران و پریشان ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ جب پولیس آگے آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے پاس صرف اور صرف 2 گھنٹے ہیں۔ آپ کو اپنا گھر خالی کرنا ہوگا اور چابی ہمارے ہاتھ میں دینی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو کر بولی، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں؟ وہ بولے، بی بی ہم بالکل ٹھیک بات بول رہے ہیں۔ یہ گھر جس کا ہے اس نے آپ کے خلاف کمپلین درج کی ہے۔ اگر آپ نے گھر خالی نہیں کیا تو ہم قبضہ کرنے کے جرم میں آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ میں فوراً سے بولی، یہ گھر میرا ہے، کس نے آپ کو کمپلین کر دی؟ دماغ زیادہ چل گیا ہے آپ لوگوں کا۔ میرے شوہر اور بیٹیاں بھی باہر آ گئے تھے، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دماغ بی بی آپ کا چل گیا ہے جو آپ اہلکار کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہی ہیں۔ لگتا ہے آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ اب وہ میرے شوہر کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور کچھ کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، دیکھ لیں، مس راشدہ نے کمپلین درج کی ہے کہ آپ لوگ ناجائز ان کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے فوراً نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ میرے شوہر اس دفعہ چیخ پڑے تھے، اور وہ میری بیوی کی بھتیجی لگتی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ یہ گھر کب سے اس کا ہونے لگ گیا۔ ہاں، اس کے باپ کا گھر ہے، وہ اپنے باپ کے گھر کو اپنا گھر کہہ سکتی ہے، لیکن ہمارے گھر کو نہیں کہہ سکتی۔ یہ گھر میرے اور میری بیوی کے مشترکہ نام پر ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ کاغذات دکھاتے جا رہے تھے، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ راشدہ نے یہ کیا حرکت کی تھی؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل رات وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور اب یہ تماشا، پولیس کے ڈر سے ہم نے اپنا ضروری سامان لیا اور باہر آ گئے، اور ہمارے سامنے انہوں نے ہمارے تالے اور چابی کو پھینک دیا تھا، اور وہ اپنا تالا لگا کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سامان لے کر گھر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھے اب دیکھ کر کوسنا شروع ہو گئے تھے، دیکھ لو تمہاری ہمدردی کا نتیجہ، کیا تمہاری بھتیجی نے بڑا ہاتھ مارا ہے، یقیناً کسی مرد کو پھنسایا ہے۔ لیکن میرا دماغ اب کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ جتنی وہ ہوشیار تھی، اس نے یہ سب کام بہت ہی چالاکی سے کیے تھے۔ میری خدمت کرنے کے ذریعے اس نے میرے کاغذات نکالے تھے، اور پھر نہ جانے اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا تھا۔ مجھے اب رونا آ رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی تھی اور شدت سے رونے لگی تھی جب اچانک میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی تھی۔ میرے شوہر اور میری بیٹیاں فوراً کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ مجھ سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اور اب اس صدمے نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اس گاڑی سے 2 آدمی باہر آئے تھے، کپڑے بہت ہی عمدہ پہنے ہوئے تھے۔ وہ میری بیٹیوں کو اور میرے شوہر کو نظر انداز کیے میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے،
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مس راشدہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ ہم سب کو ایک گھر پہنچانا ہے، آپ کی اجازت ہے تو ہم یہ سامان اندر رکھ لیں؟ میں نے حیران ہو کر ان کی کو دیکھا اور بولی، وہ خود کہاں پر ہے؟ اور تم لوگ ہو کون؟ کیوں بھیجا ہے اس نے تم لوگوں کو؟ وہ بولے، دیکھیں میڈم، ابھی کچھ بھی بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میڈم نے بولا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ سب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ سب کی جان کو خطرہ ہے، اس گھر پر دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے تو پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ لوگ اتنی سنجیدگی سے بولے تھے کہ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی اور اپنی بچیوں کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ لوگ گاڑی سڑک پر ڈال چکے تھے۔ میرا دل اب بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، راشدہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میرے شوہر اور بیٹیاں مجھے ہی پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ آخر وہ کیا کام کرتی ہے۔ وہ گاڑی ہمیں ایک بڑے بنگلے پر لے کر آئی تھی اور تاکید کی گئی تھی کہ ابھی آپ لوگ جا کر آرام کریں، آپ سے میڈم رات میں کھانے کی ٹیبل پر ملاقات کریں گی، ابھی فی الحال وہ بہت زیادہ مصروف ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اندر چلی گئی تھی۔ اس ٹینشن نے مجھے اتنا تھکا دیا تھا کہ میں دوائی لے کر سو گئی تھی۔ میری آنکھ شام 5 بجے کے قریب اٹھی تھی اور امی نیوز دیکھیں ہمارے گھر کا حال کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں فوراً اپنے موبائل فون میں نیوز لگائی تھی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی بالکل ٹھیک بول رہا تھا، میرا گھر آگ کے شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی محنت کر کے، ذرا ذرا کر کے میں نے اس گھر کو بنایا تھا، اور آج اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ روئی تھی کہ میری حالت ایک بار پھر خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ اب آپ روئیں گی نہیں، آپ نے اب صرف اور صرف آرام کرنا ہے، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جب کہ میں چپ ہو گئی تھی۔ مجھے اب صرف اور صرف راشدہ کا انتظار تھا، وہ آئے اور میں اس سے پوچھوں کہ یہ سب کچھ کر کے تم حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہو۔ حاصل بھی کیا ہوا ہے؟ لیکن 2 دن بیت گئے تھے، اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا تھا، وہ بہت ہی عالیشان طرز پر بنا ہوا تھا۔ اتنا حسین گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پورے 15 دن کے بعد ملازمین نے آ کر بتایا تھا کہ آج میڈم گھر واپس آ رہی ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ وہ صرف اپنی پھپھو سے ملاقات کریں گی، اور وہ بھی 2 گھنٹے۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہلے ہی جا کر بیٹھ جائیں۔ میری بیٹیاں اور میرے شوہر، ان سب کو بھی تجسس ہوا تھا، لیکن اس گارڈ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈرائنگ روم کے قریب بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ بس میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے اندر کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ میں اس سے ہر سوال کا جواب پوچھنا چاہتی تھی۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ سب کر کے اسے کیا حاصل ہوا ہے۔ میں مانتی ہوں میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تم پر بلا وجہ ظلم و ستم کیا، لیکن تم نے میرا گھر جلا دیا۔ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ پینٹ شرٹ پہنے داخل ہوئی تھی۔ آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں خود اپنی جگہ سے خود بخود کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور سلام کر کے بولی، آپ بیٹھ جائیں، پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ میں اب خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی اس گھر میں؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے بتاؤ تم نے میرے گھر کے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟
سب سے پہلے تم نے اس گھر کو اپنے نام کیا، اس کے بعد اسے جلا دیا۔ مانتی ہوں تمہیں ایک بہت بڑی ہیکر ہو، ملک کے لیے کام کر رہی ہو، فوج کے ساتھ تمہارے تعلق ہیں، دشمنوں کو پکڑتی ہو، بہت روپیہ پیسہ تمہیں اس کام کا ملتا ہے، لیکن کیا تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ تمہارے باپ کی بہن ہوں میں۔ میری باتیں سن کر وہ بولی، ساری باتیں آپ نے اپنے منہ سے خود کی ہیں، اور اس کے بعد آپ خود پوچھ رہی ہیں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا گھر جلاؤں گی یا میں اپنے باپ کا گھر جلاؤں گی؟ آپ نے شاید نیوز ٹھیک طرح سے نہیں دیکھی، ہمارے دونوں گھر جلائے گئے ہیں، یہ میں نے نہیں بلکہ دشمن نے کیا ہے۔ مجھے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ دونوں گھروں پر بم گرنے والا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو وہاں سے نکالا اور یہاں پہنچا دیا۔ آپ لوگوں کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ سب میرا خاندان ہے۔ اس دن میں نے کوئی اور کاغذات نہیں بلکہ اسی قسم کے کاغذات دیکھے تھے جس میں درج تھا کہ میری بھتیجی ایک ماہر ہیکر ہے اور اس کے تعلقات عام جگہ سے نہیں بلکہ فوج سے، اس کے علاوہ بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بھی بہت سارے محکموں سے تھے۔ وہ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی تھی، وہ اتنے بڑے عہدے پر ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ گھر بھی میں اسے اپنے کام کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ وہ مزید بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ میں نے آپ کا گھر اپنے نام کیوں کروا لیا، کیونکہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی۔ مجھے بلیک میل کر رہے تھے کہ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ٹارگٹ کر کے مجھے گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے، اس لیے میں نے تمام کہانی کو گھما دیا تھا اور آپ کا گھر اپنے نام کرا لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بالکل بے بس ہو گئے۔ یعنی آپ کو اگر نقصان پہنچایا بھی جاتا ہے تو ان کی نظر میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پھر بھی مجھے اندرونی خبریں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ ہمارے گھروں پر بم گرائے جائیں گے تاکہ سب کچھ تباہ ہو جائے، اور پھر میں نے پورا چینل چلایا، رات میں ہی میں وہاں سے نکل گئی اور آپ سب کو صبح نکال دیا۔ ابھی تک میں یہاں اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ پاکستان میں نہیں تھی، میں دبئی میں تھی، یہاں پر میں محفوظ نہیں تھی۔ ایک دشمن کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ میں انڈر کور کام کرتی ہوں، یعنی میرا چہرہ کہیں پر بھی شو نہیں ہوتا، لیکن ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میرا پتہ چل گیا تھا، اسی وجہ سے میں نقصان میں آئی تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے۔ وہ پورا نظام میں نے ہیک کر لیا ہے، ان لوگوں کو ہم پکڑ چکے ہیں، اب سب کچھ سیف ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی بیماری میں اتنی زیادہ پریشانیاں دیکھی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ گھر میرا اپنا ذاتی ہے جس کا میں ½ آپ کو بطور تحفہ دوں گی، کیونکہ میری وجہ سے آپ کا گھر جلا ہے۔ وہ پراپرٹی آپ کے پاس اب بھی موجود ہے۔ ہاں، آپ کا سامان جل چکا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کی شادی میں اپنے بل بوتے پر کرواؤں گی، جس طرح میرا باپ آپ کا خیال رکھتا تھا، اور اس طرح میں اس کے بیٹے کا بھی اور اپنا بھی خیال رکھوں گی، کیونکہ میں اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں ماضی کا سب بھول چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ یہ سب کچھ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ آپ کو مجبور کر دیتے تھے غصہ کرنے پر، لیکن آپ بے فکر رہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ بالکل میرے بھائی کی طرح بولی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے۔ میں قریب گئی تھی اور اسے گلے سے لگا کر خوب معافیاں مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے ناجائز تم پر ظلم کیا، تمہارے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا، بلکہ اس دنیا کا مذاق بنایا ہے، اس دکھ کا مذاق بنایا ہے۔ لیکن اس نے مجھے خاموش کروا دیا کہ میں ماضی کا سب کچھ بھول چکی ہوں، لیکن اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ بہت درد میں ہے۔ میں نے اسے بہت پیار کیا تھا، اسے مان دیا تھا۔ وہ 15 دن ہمارے ساتھ رہی اور اس 15 دن میں
میں نے اسے بیڈ پر کھانا دیا، اس کا بہت خیال رکھا، اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آنا بہت پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ہم لوگ انسان ہیں، انسانی دل بہت ہی نرم اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اعضا ہے۔ اس کو جتنا پیار دیا جائے وہ اتنا ہی نکھرتا ہے۔ میری بھتیجی بھی نکھرنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر 15 دن کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدارا اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا سیکھیں، ان کو اپنا سمجھیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار دکھ یا تکلیف کا سامنا کر رہا ہے تو اس کے دکھ کو مذاق نہ بنائیں، بلکہ اس کے دکھ کو سینے سے لگا کر اس کو حوصلہ دے کر، اور یہ سب کرنے سے آپ کی تکلیف بڑھے گی نہیں، مگر ہاں ان کا غم ہلکا ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔